بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دبیر حسین مرحوم رضوی کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک اردو داستان روپ بہروپ۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ حنیف کسی جرائم پیشہ خاندان کا آدمی نہیں تھا، نہ کبھی اس نے سوچا تھا کہ وہ مجرمانہ زندگی بسر کرے گا۔ لڑکپن میں اس کے ماں باپ مر گئے۔ وہ اسکول میں پڑھتا تھا، اس کے لیے باپ کی شفقت نہ رہی، نہ ہی ماں کا پیار رہا۔ شفقت اور پیار کی محرومی کو وہی سمجھ سکتے ہیں جو اس کا شکار ہوئے ہوں۔ لڑکپن کا زمانہ جب شعور بیدار ہو رہا ہوتا ہے، بڑا خطرناک زمانہ ہوتا ہے۔ لڑکے لڑکیاں اسی عمر میں سنورتی یا بگڑتی ہیں۔ صرف پیار ایک ایسی چیز ہے جو کنبے کے افراد کو کنبے کی صورت میں یکجا اور خاندانی اقدار کا پابند رکھتا ہے۔ پیار نہ رہے تو شخصیت اور کردار کی عمارت زلزلے کے شدید جھٹکوں سے ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ انسان وسیع و عریض صحرا میں بھٹکتا ہوا اور پیاسا صحرائے نور بن جاتا ہے۔ یہ کیفیت مجرم پیدا کرتی ہے۔ حنیف انسانی نفسیات کے اس عمل اور رد عمل سے بچ نہیں سکتا تھا۔ وہ کھیلنے کودنے اور آوارہ پھرنے والے لڑکوں سے جا ملا، ان سے اسے بری عادتیں ملیں جو پختہ ہوتی چلی گئیں۔ نوجوانی میں اسے یہ احساس ہوا کہ اسے کوئی ذریعہ معاش تلاش کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے وہ دلی چلا گیا۔ وہاں کسی سے جان پہچان نہیں تھی۔ اس نے زندگی کی جو راہ اختیار کر لی تھی، اس راہ پر چلتے اس کی ملاقات ایک آدمی کے ساتھ ہو گئی۔ حنیف نے اسے بتایا کہ وہ روزگار کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہے، تو یہ آدمی اسے سبزی منڈی کے علاقے میں ایک آدمی کے پاس لے گیا جو خلیفہ کہلاتا تھا اور اس کی حیثیت پیر و مرشد جیسی تھی۔ وہ کوئی صوفی یا عالم فاضل نہیں تھا، وہ جیب تراشوں کا پیر و مرشد تھا۔ اس نے جیب تراشی کا باقاعدہ سکول کھول رکھا تھا۔ اس کا نام سلیمان تھا۔ خلیفہ سلیمان کہلاتا تھا، لیکن اس کے کئی نام تھے۔ حنیف نے بھی مجھے ایک نام ہندوانہ اور ایک نام مسلمانی بتایا تھا۔ یہ دونوں نام غلط تھے۔ اسی طرح خلیفہ سلیمان بھی صورتحال کے مطابق اپنا نام بدل لیتا تھا۔ اس کی استادی کی داد دیجیے۔ دلی کے گنجان آباد علاقے میں اس نے ٹریننگ سکول کھول رکھا تھا اور پولیس بے خبر تھی۔ خلیفہ نے حنیف کو دیکھا تو اسے اس نوجوان میں جوہر نظر آ گئے۔ حنیف خوبرو اور دلکش قد کاٹ کا جوان تھا۔ وہ جس اسکول میں پڑھتا رہا تھا وہاں ہندی لازمی پڑھائی جاتی تھی۔ خلیفہ نے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور حنیف کو جیب تراشی کی ٹریننگ دینے لگا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حنیف کو پنڈتوں اور پجاریوں کا بہروپ دھارنے کی تربیت دینی شروع کر دی۔ حنیف ہندو بن کر مندر میں چلا جاتا اور دیکھتا کہ پنڈت اور سادھو مہنت کس طرح باتیں کرتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں۔ اس نے اشلوک اور بھجن وغیرہ یاد کرنے شروع کر دیے۔ خلیفہ اسے باقاعدہ ریہرسل کراتا تھا۔ جیب تراشی کا جو طریقہ خلیفہ نے حنیف کو سکھایا وہ ناخن سے جیب کاٹنے کا تھا۔ اگر آپ اپنے ایک ناخن کو تیز دھار کر لیں تو آپ بھی کپڑا کاٹ سکتے ہیں، لیکن کسی کی جیب اس طرح کاٹنا کہ جیب والے کو پتہ نہ چلے اور کوئی دوسرا بھی نہ دیکھ سکے، پھر رقم کو پلک جھپکتے غائب کر کے خود بھی غائب ہو جانا، ایک ایسا فن ہے جس کی تربیت برسوں لینی پڑتی ہے، ورنہ آپ کی حالت ایسی ہی ہوگی جیسے کسی بچے کے ہاتھ میں ستار دے کر اسے کہو کہ راگ مالکونس بجاؤ۔ موقع واردات سے غائب ہونے کے سلسلے میں مجھے ایک بات اور کہنی ہے۔ جیب تراشی آج بھی ہوتی ہے۔ جیب تراشوں نے علاقے بانٹ رکھے ہیں، لیکن واردات کر کے موقع سے غائب ہونے میں انہیں کوئی دشواری پیش نہیں آتی۔ ہر علاقے میں پولیس کانسٹیبل ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ بعض کانسٹیبل جانتے ہیں کہ اس کے علاقے میں اس وقت کون سا جیب کترا گھوم پھر رہا ہے۔ اگر وہ کسی کی جیب کاٹتے پکڑا جائے تو جیب والا شور مچاتا ہے، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، ادھر سے کانسٹیبل دوڑا آتا ہے۔ وہ صورتحال پر قابو پانے کے لیے تماشائیوں کو پیچھے دھکیلتا اور کچھ اور حرکتیں کرتا ہے۔ اس دھکم پیل میں جیب تراش غائب ہو جاتا ہے۔ ہمارے وقتوں میں جیب تراشوں کو ایسا تعاون حاصل نہیں تھا۔ جیب تراش کو بھاگ نکلنے کے فن کی بھی ٹریننگ لینی پڑتی تھی۔
میں آپ کو جو کہانی سنا رہا ہوں اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ میں حنیف کو اسی واردات میں عدالت میں پیش کر کے سزا دلا سکتا تھا۔ تھانے داروں کی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ مقدمے جلدی جلدی فیصلوں تک پہنچیں۔ آئے دن کی پیشیاں اور گواہوں کے ڈھونڈ کر پیش کرنا بڑا ہی صبر آزما کام ہوتا ہے، لیکن میں اس کوشش میں تھا کہ اس ایک ملزم سے مجھے چند اور مجرم مل جائیں۔ دیکھیے میری کوشش کس طرح بارآور ہوئی کہ مجھے جیب تراشی کے ایک سکول کا عطا پتہ مل گیا۔ حنیف نے وقت سے پہلے ٹریننگ مکمل کر لی اور اس نے اپنے خلیفہ کو 2-3 کامیاب وارداتیں کر کے دکھا دیں۔ وہ مندروں میں جاتا رہا، پھر اس نے پجاریوں کا بہروپ دھار لیا اور مختلف مندروں کے چھوٹے بڑے پنڈتوں اور پجاریوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگا۔ اب وہ چونکہ دہلی شاہدرہ کے علاقے میں وارداتیں کر رہا تھا، اس لیے اس نے شاہدرہ کے مندر کے بڑے پجاری کے ساتھ پجاری کی حیثیت سے میل جول پیدا کر رکھا تھا۔ اس کا یہ بہروپ اس قدر کامیاب تھا کہ میں نے شاہدرہ کے مندر کے پنڈت سے جا کر پوچھا کہ اس ہندوانہ نام کے کسی پجاری کو وہ جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ وہ اسے نہ صرف جانتا ہے بلکہ اس کا معترف ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ تو پیشہ ور جیب تراش مسلمان ہے۔ پنڈت غصے میں آ گیا، کہنے لگا کہ میں ان کے ایک پجاری کی توہین کر رہا ہوں، یہ شخص بہروپیہ نہیں ہو سکتا۔ پنڈت مان نہیں رہا تھا۔ میں نے جب مقدمہ عدالت میں پیش کیا اور پنڈت کو حنیف کی اصلیت دکھائی تو اس نے بادل نخواستہ تسلیم کر لیا۔ حنیف نے خلیفہ کی شاگردی میں پجاریوں کے بہروپ اور اداکاری آزمائی تو وہ کامیاب رہا۔ خلیفہ نے اسے میدان میں اتار دیا۔ جوں جوں اس کی اداکاری اور بہروپ کامیاب ہوتا جا رہا تھا، اس کا میدان وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ اس دوران وہ خاصا وقت مندروں میں پجاریوں کے ساتھ گزارتا اور براہمن مذہب کے اسرار و رموز سے آگاہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ وہ پجاری بن گیا۔ مندر کے پجاری یا بڑے پنڈت کی حیثیت ہمارے امام یا خطیب جیسی ہوتی ہے۔ حنیف کے سامنے آسماں اور بھی تھے۔ وہ دلی سے نکل گیا اور وارداتیں کرنے لگا۔ ایک بار وہ میرٹھ میں پکڑا گیا، دوسری بار سہارنپور میں اور تیسری بار علی گڑھ میں پکڑا گیا۔ تینوں میں اسے سزائے قید ملی۔ اس طرح وہ 3 بار کا سزا یافتہ ہو گیا۔ جیل میں اسے اپنے فن کے فنکار مل گئے، ان سے اس نے جیب تراشی کے نئے افق دریافت کر لیے۔ وہ جب بھی جیل سے نکلا پختہ تر ہو کر نکلا۔ اس نے اپنا بہروپ یہی رکھا۔ اس نے بتایا کہ وہ ہندوؤں کا متبرک مقامات ہردوار، بنارس، متھرا وغیرہ پر جاتا اور خوب عیش کرتا تھا۔ ہردوار ہندوؤں کے خانہ کعبہ ہے، وہاں ہر سال میلہ لگتا ہے جو میلہ کمبھ کے نام سے برِ صغیر کے ہندوؤں میں مشہور ہے۔ حنیف وہاں پجاریوں کے بہروپ میں جاتا تھا۔ ہندو عورتیں اس قسم کے پجاریوں کی متعقد ہوتی ہیں۔ بے اولاد عورتیں تو ان پجاریوں اور سادھوؤں کو اپنے گھروں میں لے جاتی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے نہلاتی ہیں۔ ہندوؤں کے ہاں نانگے یعنی ننگے سادھوؤں کو عورتوں میں زیادہ مقبولیت حاصل ہے۔ انہیں وہ بڑی عقیدت سے اپنے گھروں میں لے جاتی اور انہیں اس طرح اپنے ہاتھوں سے نہلاتی ہیں جیسے مائیں اپنے بچوں کو نہلاتے ہوئے ان کے جسموں کا ہر عضو دھوتی ہیں۔ یہ نانگے سادھو بے اولاد عورتوں کے کام آتے ہیں۔ ان عورتوں کے خامند اور گھر کے دیگر مرد سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے نہ صرف خاموش رہتے بلکہ اس حرام کاری کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں۔ حنیف نے مجھے بتایا کہ ہندوؤں کے ان متبرک مقامات پر صرف وہی نہیں بلکہ کئی مسلمان پجاریوں اور سادھوؤں کے بہروپ میں جاتے اور ہندو عورتوں کو اپنا متعقد بنا لیتے ہیں۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیے کہ ہندوؤں کے مذہب میں جنبیت کا عمل دخل زیادہ ہے، بلکہ غالب عمل دخل اسی کا ہے۔ اس کے علاوہ ہندو معاشرے میں براہمن کو ایسی برتری حاصل ہے کہ وہ جس عورت کو چاہے اپنی عارضی داشتہ بنا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ براہمن کو مذہب نے یہ اتھارٹی دے رکھی ہے کہ ایک عورت کے اگر 10 خامند ہوں اور ایک براہمن اس عورت کا ہاتھ پکڑ لے تو وہ اکیلا اس عورت کا خامند ہوگا۔ حنیف نے مندروں میں پنڈتوں اور پجاریوں کو جس طرح بدکاری کرتے دیکھا تھا وہ میں تحریر میں نہیں لا سکتا۔ مسلمانوں میں پیری مریدی کی قباحت ہندوؤں میں سے آئی ہے۔ اولاد دینے والے اور عورتوں کی ہر مراد پوری کرنے والے پیر ہمارے دیہاتی علاقوں میں بے تاج بادشاہ بنے ہوئے ہیں۔ ان کے ہاں جانے والوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ پھر حنیف نے میرٹھ کو اپنا مرکز بنا لیا اور وہیں شادی کر لی۔ اب اس کی بیوی ٹی بی کی مریضہ تھی
اور اس کی ایک بچی بھی تھی۔ وہ میرٹھ کی ہندو عورتوں میں پجاری کی حیثیت سے بہت مقبول تھا۔ ویسے بھی وہ خوبرو اور تنومند تھا۔ بعض عورتوں میں اس کی مقبولیت کی یہ وجہ بھی تھی۔ جیب تراشوں کی دنیا دلچسپ اور پراسرار ہے۔ شہروں میں جیب تراشوں نے علاقے بانٹ رکھے ہیں۔ ایک جیب تراش کسی آدمی کو اپنی جیب میں کچھ رقم ڈالتے یا دکاندار کو پیسے دینے کے لیے بٹوا نکالتے دیکھتا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ وہ جیب کاٹنے کا موقع تلاش کرتا ہے۔ اگر اس کا شکار اس کے علاقے سے نکل جائے تو جیب تراش اگلے علاقے کے جیب تراش سے ملتا اور اسے بتاتا ہے کہ اتنی رقم کی اسامی ہے، اتنی رقم دو تو اسامی دکھا دوں گا۔ اس طرح ایک علاقے کا جیب تراش دوسرے علاقے کے جیب تراش کو اسامی بیچ دیتا ہے۔ ماہر جیب تراش جو شہر شہر گھومتے رہتے ہیں وہ اسامیوں کے ساتھ ریل گاڑیوں یا بسوں پر بہت دور تک چلے جایا کرتے تھے۔ اگر جیب کاٹنے کا موقع نہ ملے تو وہ اگلے شہر کے جیب تراش سے کچھ رقم لے کر اسامی اسے دکھا دیتے تھے۔ جیب تراش ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیتے تھے۔ حنیف نے اپنے اقبالی بیان میں ایک اور راز سے پردہ اٹھایا۔ میں نے ابتدا میں ذکر کیا ہے کہ شاہدرہ کے چھوٹے ریل گاڑیوں کے اسٹیشن پر ٹکٹوں والی کھڑکی پر جیب تراشی کی بہت وارداتیں ہوا کرتی تھیں۔ یہ علاقہ چونکہ شاہدرہ تھانے کی ذمہ داری میں تھا، اس لیے یہ وارداتیں اس تھانے کے لیے درد سر بنی ہوئی تھیں۔ جیب تراش پکڑے نہیں جاتے تھے۔ حنیف نے بتایا کہ یہ وارداتیں ہوتی نہیں، کروائی جاتی ہیں۔ وارداتیں کروانے والے ریلوے کے بکنگ کلرک تھے۔ ٹکٹوں والی کھڑکی پر لکھا تھا کہ یہ بکنگ آفس 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، لیکن کھڑکی اس وقت کھولی جاتی تھی جب گاڑی آنے میں چند منٹ رہ جاتے تھے۔ ٹکٹ بابوؤں نے جیب تراشوں کے ساتھ حصہ مقرر کر رکھا تھا۔ کھڑکی کھلتے ہی مسافر اس پر ہجوم کی شکل میں ٹوٹ پڑتے اور جیب تراش اپنا کام کر جاتے۔ حنیف نے شاہدرہ کے ایک پنواڑی کا نام بتایا۔ وہ جیب تراشوں کا سرغنہ تھا اور خود بھی وارداتیں کرتا تھا۔ وہی ریلوے کے آدمیوں کو حصہ دیا کرتا تھا۔ میں نے فوری طور پر اس پنواڑی کو گرفتار کیا اور ریلوے کے ملازمین کی نشاندہی کروائی۔ میں نے ان کی رپورٹ ریلوے کے حکام کو بھجوائی۔ اس طرح وہاں جیب تراشی کی وارداتیں ختم ہو گئیں۔ پھر میں نے دلی پولیس کو سبزی منڈی والے خلیفہ سلیمان کی رپورٹ دی اور جیب تراشوں کا وہ اسکول بند ہوا۔ حنیف اب جس واردات میں پکڑا گیا تھا اس کے متعلق اس نے بتایا کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے دائیں جو مسافر بیٹھا ہے اس کے پاس اتنی زیادہ رقم ہے۔ پتہ اس طرح چلا کہ وہ بار بار اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں پہلو پر رکھتا تھا۔ اکثر لوگ یوں کرتے ہیں کہ جس جیب میں رقم زیادہ ہو اس پر بار بار ہاتھ رکھتے ہیں۔ جیب تراش سمجھ لیتے ہیں کہ اس جیب میں رقم ہے اور رقم زیادہ ہے۔ حنیف کے شکار نے کئی بار اپنے بائیں پہلو پر ہاتھ رکھا تو حنیف نے دیکھا کہ اس شخص نے قمیض کے نیچے واسکٹ پہن رکھی ہے۔ حنیف نے اپنا کمال دکھا دیا۔ میں اتنا کچا نہیں تھا کہ آپ کو اتنے راز دے دیتا، اس نے اقبالی بیان دے کر کہا۔ میں نے اخلاقی فرض سمجھا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ جو اچھا سلوک کیا ہے اس کے صلے میں کچھ تو آپ کو دوں۔ میرے پاس اور کچھ بھی نہیں۔ یہ راز ہیں جو آپ کے لیے قیمتی ہوں گے۔ میں 7 برسوں کے لیے اندر جا رہا ہوں۔ صرف ایک غم ہے، میری بیوی میرٹھ میں ہے اور وہ ٹی بی کی مریضہ ہے۔ ایک بچی ہے، انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں رہا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس کی بیوی اور بچی کی دیکھ بھال کروں گا۔ حنیف کو 7 سال سزائے قید ہو گئی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو اپنے طور پر حنیف کی بچی کو دیکھنے کے لیے میرٹھ بھیجا۔ میں نے کچھ پیسے بھی بھیجے۔ اس کے بعد بھی اس کی بیوی کو کانسٹیبل کے ہاتھ پیسے بھیجتا رہا۔ ایک بار ایک کانسٹیبل وہاں سے واپس آیا تو اس نے بتایا کہ میرٹھ کی کچھ ہندو عورتیں حنیف کی بیوی کو مالی امداد دیتی ہیں۔ یہ عورتیں حنیف کو ابھی تک اپنا محبوب پجاری سمجھتی تھیں۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ان کا پجاری پکڑا گیا ہے، لیکن وہ تسلیم نہیں کرتی تھیں کہ وہ جیب تراش ہے اور مسلمان ہے۔ وہ عقیدت سے اس کی بیوی کو اور بچی کو باقاعدہ امداد دے رہی تھیں۔ میں کبھی کبھی اس کی بیوی کو جو پیسے بھیجتا تھا ان کے عوض مجھے کسی واردات کی تفتیش میں حنیف سے جیل سے ہی رہنمائی مل جاتی تھی۔ اس کی یہ مدد میرے لیے بڑی قیمتی تھی۔